ٹھیک ہے، یہیں پہ تو فرق آ جاتا ہے کہ کوئی اللہ کی خاطر سارے کام کرتا ہے اور کوئی محض دنیا کی خاطر سارے کام کرتا ہے۔ جب دنیا نظر آ رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ویسی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ جب محض اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہو نا، تو پھر ایسا جذبہ دل میں بھر جاتا ہے کہ دنیا نظر ہی نہیں آتی۔ سیم ایسے ہی جب یہ شہداء ہوتے ہیں نا، شہادت کی موت جب وہ ان کو آتی ہے تو وہ اسی لیے آتی ہے، وہ آگے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی محبت نہیں رکنے دیتی۔ ان کا وہ جو جوش جذبہ دین کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ ان کو پیٹھ پھیرنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ مجبور ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہ عشق الہی اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جب یہ عشق کا غلبہ، یہ اللہ سے جو محبت ہے، اس کا غلبہ زیادہ ہو، دنیا سے زیادہ ہو، تو پھر انسان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، پھر انسان پیچھے مڑ کے بیوی کی خاطر پیچھے نہیں جاتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جنت میں حور میری منتظر ہے، پھر وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، بیوی بچوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ ان کا کیا بنے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کی خاطر میں قربان ہو رہا ہوں، شہادت کی موت کو گلے لگا رہا ہوں، وہی اللہ میرے بچوں کا پالنے والا ہے، وہی میرے بچوں کو اچھے طریقے سے رکھے گا، ان کے لیے وسائل پیدا کرے گا، اور وہ اپنے ماں باپ کو پراؤڈ فیل کرواتا ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہوتا ہے۔ موت سے ویسے کس کو خوف نہیں آتا، لیکن جب یہی تو بات ہے کہ جب اللہ سے ملن کا شوق ہوتا ہے نا، تو پھر پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر بڑی سے بڑی قربانی، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ذہنی قربانی ہو، انسان دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر اس پہ جو اجر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ میری خاطر اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو کتنی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی، یا کتنا زیادہ اس نے کتنے اور جو جذبے ہیں، خواہشیں ہیں، ان کو اگنور کیا میری خاطر، مجھ سے ملنے کے لیے، میری تڑپ میں، میرے دین کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اللہ نے جو اس کا اجر رکھا ہے وہ اللہ متناہی ہے، وہ ہم سوچ میں نہیں لا سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی انسان سے نے ہم پہ کوئی احسان کرنا ہو، ہم پھر بھی امیجن کر لیتے ہیں کہ بھائی اس نے ہمیں گفٹ میں کیا دینا ہے، اجر کی صورت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا اجر ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں؟ اللہ کا اجر تو کہتی ہوں وہ سارے جہانوں کو بنانے والا، ہر چیز پہ اختیار اس کا، تو اس کا اجر اگر ہماری نظر میں چھوٹا بھی ہو تو وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی راہ میں موت آئے تو وہ کتنی بڑی رحمت اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ تو راہ خدا میں شہادت ہو جائے یا طبعی موت آ جائے تو یہ موت مغفرت و رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ دوران جہاد موت و شہادت اور عبادت یا ذکر یا علمی خدمت یا تبلیغ دین کرتے ہوئے جو موت آئے وہ بھی راہ خدا میں موت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کام محض اللہ کی خاطر کر رہی ہیں، علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، دین تبلیغ کر رہی ہیں، تو اس دوران بھی اگر موت آئے گی تو وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کی راہ میں موت ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کیا کریں۔ ایک کام کی ایک نیت نہیں ہوتی، آپ مجبوراً تعلیم حاصل کر رہی ہیں، نہیں پڑھنے کو دل کر رہا پھر بھی کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ مجبوری ہے۔ یہی آپ تھوڑی سی اپنی نیت اچھی کر لیں کہ نہیں، میں جو تعلیم حاصل کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کر رہی ہوں، کہ میں کچھ ایسا چھوڑ جاؤں جس سے جو نسلیں ہیں وہ سنور جائیں، جس سے میرے بعد والی نسلوں کو آسانی ہو، جو مشکلات میں سہ رہی ہوں وہ میرے بعد والیوں کو سہنی نہ پڑے۔ تھوڑی سی نیت چینج کر لینے سے آپ کا پورے کا پورا عمل چینج ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی آپ کو بتاؤں اگر، تو پورے کا پورا جو اسلام ہے وہ نیت ہے، پورے کا پورا اسلام نیت ہے۔ ہم نیت کو ٹھیک کر لینے سے کتنے اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں، اور محض نیت کی اچھائی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کا دھن دولت جو ہے وہ اس اجر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ نے دینا ہے۔